آئین اور قانون کے مطابق طے پائے. جو بار بار اعتراض کیا جا رہا ہے ہماری نامینیشنز کے اوپر یا ہماری ریکمنڈیشنز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ جو نام اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو نام پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی طرف سے آئے وہ ان ناموں کے اوپر میرا خیال ہے انہوں نے ان کی کوئی اچھی ایکسرسائز نہیں تھی. میری دانست میں ایک اس وقت سرونگ گورنمنٹ آفیسر تھے، ایک ڈیول نیشنل تھے، تو کوئی ان کی جو ویٹنگ تھی ناموں کی کو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی زیادہ کو اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ سبکی اٹھانی پڑی. ہمارے ناموں میں انہوں نے اعتراض کیا. ایک ایکس جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسر تھے اور ساتھ یہ میڈیا پرسنالٹی محسن نقوی صاحب تھے. اور یہ ایک پی ٹی آئی نے ایک اور بڑے آنریبل بیوروکریٹ ہیں، ان کا نام دیا جنہوں نے خود معذرت کر لی. تو اس لیے آج ان کا اعتراض کرنا محسن نقوی صاحب کی تقرری پہ میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ ایک روند ڈالنے والی بات ہے. ادروائز کوئی قانونی اور آئینی جواز کی طور پہ اس کا موجود نہیں ہے. ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ ان کا نام جو ہے کو ڈریگ کیا جا رہا ہے کسی اس میں نیب کے کسی سلسلے میں، کسی پلی بارگین میں. اس کی حقیقت یہ ہے، میں اس کا کیونکہ ہمارے نامنی ہیں اس لیے میں ان کو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ان کو ڈیفینڈ کروں، کہ ایک کیس تھا نیب کا، بڑا مشہور کیس ہے. اس میں جو ایکیوز تھے ان سے انہوں نے لون لیا ہوا تھا، اور جب ان پہ نیب کا کیس ہوا ہے دائر جو ہے یا انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک لیٹر کے ساتھ جو ہے چیک لگا کے وہ لون جو ہے واپس کر دیا تھا. پلی بارگین وغیرہ سلسلہ جو آج چند اخبارات نے لکھا ہے قطعی طور پہ غلط ہے. اور ایک لیٹر جو ہے وہ پلی بارگین کی کیٹیگری میں، اگر انہوں نے کو غیر قانونی یا غیر آئینی کام کیا ہوا ہے تو ہم قطعی طور پہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا اعتماد ہے کہ ان کی کوئی اس طرح کی انوالومنٹ اس کیس میں ڈائریکٹ نہیں تھی. بڑا مشہور کیس ہے، میں کیس کا نام بھی بتاتا ہوں. ہارس اسٹیل کا کیس جو ہے اس میں یہ سلسلہ تھا. ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن تھی جو انہوں نے کلوز کر دی تھی. خیبر پختونخوا میں جس طرح ہوا، متفقہ طور پہ نام آیا، ایک خوشائند بات ہے. سب سے زیادہ اعتراض جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، پی ٹی آئی کو بھی بہت اعتراض ہے، وہ بھی بہت شور مچا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب اس عمر میں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اس عمر میں اب تمام رشتہ داروں کے خلاف جو ہے ہو گئے ہوئے ہیں. جوہری شجاعت جو ہے ان کی فیملی کے سربراہ ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں. محسن نقوی صاحب ان کے نہایت قریبی عزیز ہیں، بلکہ ایک قسم کے ان کے داماد ہیں. تو یہ تمام رشتہ داروں کو اس عمر میں رشتہ دار جو ہے وہ ان کو سمیٹنا چاہیے، ان کو قریب لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی گالی گلوچ کی جائے اور ان کی جو ہے وہ رشتوں کی جو ہے اس کا تقدس جو ہے اس کو مینٹین نہ کیا جائے. رشتوں کا جو ایک لحاظ ملاحظہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں، اس کو نہ مینٹین کیا جائے. دوسرا میں نیشنل اسمبلی میں آتا ہوں. جتنی شور مچا کے اور جتنا اسمبلی کو گالی گلوچ کر کے انہوں نے استعفے دیے تھے، وہ رات آپ کو یاد ہے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا.
اور اس کے بعد جو ہے لگاتار کئی ماہ جو ہے عمران خان صاحب کی جو اسمبلی کے متعلق گفتگو تھی کہ یہ ایک سازش کی پیداوار ہے، یہ فلاں چیز کی پیداوار ہے، اور ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے استعفے دے دیے ہیں، ہم جانے والے کو یہ ہوتا ہے، جانے والے کو وہ ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کا بد زبانی جو ہے انہوں نے اس اسمبلی کے اب وہ اسمبلی میں واپس آنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. ایز وی اسپیک وہ باہر کھڑے ہو کے اس وقت الیکشن کمیشن سے، جس الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے انصاف مانگ رہے ہیں. یہ استعفوں کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ اسمبلی نہیں، وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے استعفے جو ہے منظور کروائیں، اور استعفے جو ہے وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں، ہم نے لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے. اس وقت ہی بن جاتے، نہ استعفے دیتے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب کامیاب ہوا اس کو ایکسیپٹ کرتے اور اپوزیشن کرتے، جو بھی ان کی تعداد تھی پوری کی پوری اپوزیشن میں بیٹھتے، عزت آبرو کے ساتھ جو ہے اپوزیشن نبھاتے. اب غلط فیصلے جو ہے عمران خان کے، اس کے لیے قوم یا ادارے جو ہے وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ان کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ادارے جس میں نیشنل اسمبلی ہے، الیکشن کمیشن ہے یا عدالتیں ہیں، وہ ان کے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کریں، یا ملک ان کے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کرے. جس طرح بے یقینی اور بے چینی کی فضا روزانہ وہ پھیلا رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اپنے ایک کمپلیٹ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. جب انسان کو اپنے فیصلے جو ہے ریورس کرنے پڑتے ہیں، اور وہ فیصلے جو بڑی قسم قرآن اور ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ جو ہے کیے ہوں فیصلے، ان کو جب ریورس کرنے پڑتے ہیں، عام انسان کو تو ہے وہ بڑی شرم حیا آتی ہے اس قسم کے فیصلے کر کے اس کو ریورس کرنے میں. لیکن شرم حیا والی نام کی کوئی چیز جو ہے عمران خان میں نہیں ہے، اور وہ اپنے فیصلوں کو ریورس کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. جسٹیفیکیشن جو ہے کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اور نہ کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں. ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے عمران خان، جو اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے کاروبار میں لانا چاہتا ہے، سیاسی اس میں منظرنامے پہ لانا چاہتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی سیاست جتنی میری سمجھ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سیاست سے جو ہے باہر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں کیا بنتا ہے. دیکھیں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو عمران خان نے جب بھی ایم این اے بنا اس نے استعفیٰ دیا. 1 نومبر 2007 میں دیا تھا، اس کے بعد بائیکاٹ کیا، 2013 میں جو ہے 2014 میں دیا، وہ واپس لیا، اور 2022 میں جو استعفیٰ دیا اب وہ واپس لے رہا ہے. 7 8 الیکشن لڑ رہا ہے. اس کے حواری کہتے ہیں کہ 35 سیٹوں پہ الیکشن لڑے گا. اب میرے خیال 70 ہو گئی ہوئی ہیں، اب 70 پہ الیکشن لڑے گا. اس کے بعد پھر استعفے دے گا، پھر الیکشن لڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ذہنی توازن جو ہے اس کا خراب ہو چکا ہوا ہے. میرے جو ان کا بیہیویئر ہے، کم از کم جو ان کا اس وقت جو سیاسی جو سامنے کردار نظر آ رہا ہے، اور جس طرح اپنے فیصلوں سے وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں، فیصلے اپنے بدلتے ہیں، کوئی بھی ذہنی توازن رکھنے والا انسان جو ہے، کوئی سٹیبل ذہن کا انسان، دماغ کا کوئی اس قسم کی نہ بیانات کرتا ہے نہ اس طرح فیصلے، اور فیصلے کی قیمت اس کے ورکر ادا کر رہے ہیں، اس کے ایم این اے ادا کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے ان کو، اگر آپ رہتے ہیں وہاں پہ لاجز میں، وہاں پہ ابھی بھی یہ رہتے ہیں، آپ حساب لگا لیں کہ استعفے دیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. تمام تر مراد کو جو انجوائے کر رہے ہیں، تمام تر جو ہے وہ فیسلٹیز لے رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ جو اوریجنل جو فیصلہ کیا تھا وہ کنکلوسیو فیصلہ نہیں تھا، وہ فائنل نہیں تھا. لیکن یہ جو سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ جو ہے، جب بھی آئین کے مطابق انتخابات ہوں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کتنی پاپولیرٹی اس کی ہے، کیا اس کی اوقات ہے. اب دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ پہلے گالیاں دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ اس سے انصاف مانگ رہے ہیں، ساتھ آئین کی جا کے وہاں پہ دہائی دے رہے ہیں.
افتخار احمد چودھری کی بھی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں اب۔ کسی زمانے میں اللہ جنت نصیب کرے بڑی عظیم شخصیت ہے فخر الدین جی ابراہیم صاحب، ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، پھر ان کا بھی برا بلا کہا۔ جنرل باجوہ کے نام کی مالا جپتے تھے، جنرل باجوہ کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ساری جنرل باجوہ بھی سن رہے ہیں اور باقی قوم بھی سن رہی ہے کہ پہلے کیا کہتے تھے، اور اپنی جگہ اپنی کرسی پہ بٹھا کے پارلیمنٹ کی میٹنگیں جو ہے وہ جنرل باجوہ سے کرواتے تھے۔ اتنا اعتماد تھا، اتنا پیار اور محبت کا رشتہ تھا، اور اب ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ شخص کسی کا بھی نہیں ہے، نہ اپنے محسنوں کا ہے، نہ اس ملک کا ہے، نہ اس مٹی کا ہے، نہ اس دھرتی کا ہے، نہ اپنے ہواریوں کا یہ ہے، کسی کا نہیں ہے۔ بس وہی ہے، پیسے نوٹ دکھاؤ اور میرا موڈ بناؤ، یا جو ہے وہ اقتدار یا عہدہ، دو چیزیں ہیں، اقتدار کی ہوس اور دولت کی ہوس۔ باقی اور میں کوئی ایڈ نہیں کرانا، باقی جڑی تیسری چوتھی چیز جڑی ہوئی۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ سر یہ بتا دیں کہ کیا جنرل الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ابھی تو اس وقت موسم جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہے، کوئی ابرلود نہیں ہے۔ خالد صاحب ایکسپریس خالد صاحب کو یہ جو آئینی عہدہ ہوتا ہے نگران وزیر اعلیٰ کا، اس کو کیا کسی جگہ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پارٹی اس کو چیلنج کرتی ہے، اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے کہ اس کو بالکل جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، ایک آئینی عہدہ ہے اور اس پروسیس سے گزرا ہے۔ جو 3 سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس بیٹھ کے طے کر لیں، پھر کمیٹی بنتی ہے، پھر وہ طے کر لے، نہیں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایک جگہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بغیر کسی کمپلیکیشن کے وہاں پہ یہ معاملہ طے ہو گیا کے پی پہ، یہاں پہ کمپلیکیشنز ہوئیں، 2 سٹیجز پہ نہیں طے ہوا، الیکشن کمیشنر کے پاس چلا گیا، اس نے فیصلہ کر دی۔ ایک منٹ جی آپ بیٹا آپ سر، آپ نے ابھی نگران وزیر اعلیٰ کی بات کی، محسن نقوی کی، تو ان کو بھی عہدہ دے دیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی ہم بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور اس کو ہم سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کے لیے سڑکوں پہ بھی نکلیں گے۔ اگر تو پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلتی ہے، اس کو چیلنج کرتی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا، کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں بیٹا، اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو قانونی جنگ ہے، اگر اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے اس کو قانونی طور پہ آئینی طور پہ لڑا جائے گا، جو بھی عدالتوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو بھی طور طریقہ ہوتا ہے۔ سڑکوں پہ انہوں نے پچھلے 1 سال میں بڑی کوشش کر لی ہے، 20-25 لاکھ کتنے پہ شروع ہوئے تھے؟ 25 لاکھ سے شروع ہوئے تھے اور 25,000 پہ پہنچ گئے۔ وہ بعد کی کرنا نے 2500 پہ پہنچ جاندے پھر۔ سہیل رانا صاحب، سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی دونوں کا دماغی توازن خراب ہے، نمبر 1۔ نہیں دماغی تو میں اینا نہیں کیا ہے نہ تو سی کہہ رہی سر سوال ہے، چلیں توازن میں تھوڑا خراب ہونے کے قریب ہے، آپ کو بھی جاتی کہہ رہی ہے۔ 10 ماہ ہو چکے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ پولیٹیکل فگر ہیں اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ہیں، اور گانا خدا آدھا واسطہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایک کام 10 مہینوں میں، کیونکہ آپ بھی کبھی الیکشن نہیں آ رہے، کوئی غریب آدمی کے لیے آپ نے کیا ہو، اور دوسرا ڈیفینس، یہ آپ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، تو ڈیفینس جنرل میں ایک رپورٹ آیا ہوئی ہے $100 بلین کی، اور جو ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے تو وہ لیں اور ہم سے لے لیں، اس بارے میں آپ کیا؟ ایک تو میں دوسری بات آپ ڈیفینس والی بات کرتا ہوں، قطعی طور پہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے، ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ اس قسم کی کبھی سوچ بھی جو ہے نا، نہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، نہ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، نہ کسی اور کے ذہن میں آنی چاہیے۔ ہمیں جو بھی ہمارے پاس قابلیت ہے، یا جو بھی ہمارے پاس قوت ہے، یا جو بھی صلاحیت ہے، ہم اس کو ذمہ دار ریاست کے طور کے اوپر اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اس کی
जो है उसका जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं हमारी, हम उसको पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मुझे नहीं पता किस जर्नल में ये बात आई है, ये किस रसाले में या उसमें बात आई है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% नहीं 200% पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है तमाम इंटरनेशनल अदारों की तमाम रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं, इंडोर्स किया हुआ है कि सेफेस्ट जो है प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का है। दूसरा क्या आपने सवाल किया था? कोई कम कोई गरीब आवाम, लेकिन देखिए ये बात आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता। हम 10 महीने में जो हमने इनहेरिट किया था, ये जो इमरान खान वाला प्रोजेक्ट जब फेल हुआ है तो खंडर जो है हमारे पास आए हैं। मैंने पहले भी मीडिया के सामने बात की है कि हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उसी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है चले जाते अवाम के पास और मैंडेट ले लेते और 5 साल की मैंडेट लेके अल्लाह के फजल से वापस आते। लेकिन जिस हालात में वो छोड़ के गए थे, अगर इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे आती तो आपका उधर ही डिफ़ॉल्ट हो जाना था। इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो है IMF ने नेगोशिएट ही नहीं करना था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और भी ऐसे बहुत से हालात थे। हमने उसकी एक कीमत अदा की है, और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है कि आवाम बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बेशुमार मुश्किलात, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है उसका मलबा हम पे ना डालें। 4 साल जो हुकूमत करके गया है, जो वादे वईद वो करके गया है, वो वादे तो कम से कम उसको याद कराएं। वो कहाँ गए बिलियन सुनामी और वो मकान, वो जो है वो नौकरियाँ और वो सूरे। अब देखें बयानिया ही उसका बिल्कुल जो है तब्दील हो गया है। अब वो भी बयानिया छोड़ गया है। जो नया बयानिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसने इख्तियार किया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जो कहता था, अमेरिका को जो कहता था, ये सारे बयानिया अब उससे भी बैकआउट कर गया है। अब कोई उससे पूछे कि तुम्हारा क्या बयानिया है, स्वाय बयानिया है कि अल्लाह वास्ता जे मुनु वापस प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिलेक्शन। तो ये तो चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होंगी। बिल्कुल हम स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ उसकी एक सियासी कीमत भी चुका रहे हैं, हमें इसका पूरा एहसास है। आप सही कह रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता उस बात से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कभी भी किसी गवर्नमेंट के जो है वादे वही जो है वो पहले 1 साल में या 6 महीने में पूरे नहीं होते नॉर्मल हालात में। और यहाँ तो हम तबाही का एक पूरा मलबा जो है एक ऐसी इमारत के ऊपर आके खड़े हुए हैं, या ऐसी इमारत का चार्ज हमने लिया है जिसकी बुनियादें भी खोखली हो गई थी, जिसकी बुनियादें भी नहीं रह गई थी। आखिरी सवाल जवेद हुसैन दुनिया से। दो पार्ट है सवाल के। एक तो ये जानना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब की क्वालिफिकेशन सहाफ़ी के अलावा आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि हमने उन्हें बड़ा मुतहरिक देखा। रजीम चेंज जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें सियासी जोड़ तोड़ करते हुए बहुत मुतहरिक दिखाई दी। दूसरी जो बयानिया की बात आप कर रहे हैं, तो बयानिया तो शायद आपका भी बदला है, वोट को इज्जत दो का बयानिया अभी इलेक्शन में लेकर चलेंगे दोबारा से? जी बिल्कुल लेके चलेंगे। ये मैं आपका मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर जवाब देता हूँ। आप बिल्कुल बयानिया वही है और वही लेके चले इंशाअल्लाह ताला। वोट को इज्जत का बयानिया जो है वो ऐन हमारे जो एक आइन के ऊपर जो हमारा एक आप कह लें एतकाद है या एक बिलीफ है आइनी प्रोसेस के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, तो ये वोट को इज्जत दो जो है कोई नारा जो है, ये तो मैं समझता हूँ आइन का एक हिस्सा है। तो मैंने भी उस पर हल्फ उठाया हुआ है, मेरे साथियों ने भी हल्फ उठाया हुआ है और तमाम पाकिस्तानियों पे लागू होता है। जी देखें, इन्होंने कहा है कि वो बड़े मुतहरक दिखाई देते हैं। देखें बहुत से सहाफ़ी आपकी बरादरी में जो है ना वो अपना एक सियासी व्यू भी रखते हैं और वो इंटाइटल्ड है। एक मिनट मैं मोकलाऊँ। अच्छा, ये वो जो है व्यू जो है रखते हैं और वो इंटाइटल्ड हैं। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे हमायती हैं तो कोई ये बैठ के ये कह देंगे नहीं जी ये जो है ये गैर जानबदार नहीं है। तो सहाफ़ियों का गैर जानबदार होना कोई उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। वो अपना एक ज़हनी जो है वो झुकाव जो है वो A या B या C या D किसी की तरफ रख सकते हैं। इसमें कोई मैं नहीं समझता कोई ऑब्जेक्शनल बात है। मैं बहुत से सहाफ़ियों की जो है वो मिसाल दे सकता हूँ जिनका झुकाव है, बल्कि पूरे चैनलों का झुकाव है
کسی کا ہماری طرف ہوگا، کسی کا ہمارے خلاف ہوگا، کسی کا نیوٹرل ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جوید صاحب ایک منٹ اس طرف جی جی پلیز. یہ ایک بہت چل رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے پنجاب میں اور کے پی میں یہ 90 دن کے لیے نہیں آئی، شاید یہ لمبی مدت کے لیے آئی ہے. جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر، بلکہ سارے قومی کلچر کے اندر جو ہے اسپیکولیشن جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا پاس ٹائم بن گیا ہوا ہے. میں اس وقت جو ہے میں تو آپ کے سامنے بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں جو آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ پوری کی جائیں گی اور کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی. ہم الیکشن کی ہماری تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. پارلیمنٹری بورڈ جو ہے تشکیل دیا جا رہا ہے. میں کل اور پرسوں ترسوں 3 دن اپنے حلقے میں تھا. وہاں پہ سارے ضلع کے ایم پی اے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں، جو سٹنگ ایم پی اے یا نئے بننا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں بھی کنٹریبیوشن ہے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کے لیے، اور ساتھ میڈیا کے بھی. ہم دونوں مل کے جو ہے نا غیر یقینی نہیں تو ساڈا کاروبار نہیں ہے پھر چلتا ہے. خواجہ صاحب آپ کے جو PTI کے اراکین ہیں وہ سڑکوں پہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے واپس لے لیے جائیں. تو کیا آپ ان کی استعفے کی واپسی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں، ایسے ہی باہر ہی ٹھیک ہے؟ سڑکوں میں نے بھجوایا ان کو. پہلے آپ یہ جواب آپ ہی گئے نا. سردی اوپر بجلی بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں کیا جواب دوں؟ میں دیکھیں جی میں ان کا کیا کردار ادا کروں؟ وہ آپ جو ہیں ان کا کردار جو ہے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ خود سڑکوں پہ گئے ہیں. ہم نے نہیں ان کو نکالا، بڑکیں مار کے وہ اسمبلی سے باہر نکلے ہیں. اب پھر اسی گھٹنوں کے باہر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں وہ تقریر کرتی، کچھ کرتا، شرم ہوتی ہے، کوئی اجازت ہوتی ہے تو پھر پر میری خواہش پوری نظر نہیں ہوتی. کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے آپ بتائیں کیا میں تیار ہو جاتا ہوں، آپ کردار بتائیں گے. صاحب یہ بتایا کہ بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ایران کی سرزمین کی گزاری پہلے افغانستان کی ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایران سے احتجاج کیا جا رہا ہے. باقی کیا حالات ہیں دہشت گردی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ جو دہشت گردی جو ہے اس وقت اللہ کے فضل سے پاکستان کی 1 انچ زمین بھی دہشت گردوں کے پاس نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کی، ہمارے ہمسایوں کی، ہمارے تاریخی ہمسائے جو ہیں جن کے ساتھ ہمارے صدیوں اور ہزاروں سال سے ہماری ہمسائیگی ہے، اور ساتھ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں، ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں، ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو. جبکہ افغانستان کے سلسلے میں ہم پچھلے 40 سال سے جو ہے ہماری سرزمین جو ہے وہ ان کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ مہاجرین جو بیٹھے ہوئے ہیں افغان جو ملینز میں، آج بھی 30-35 لاکھ افغان، وہ ہماری اکانومی کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں، وہ پرماننٹ حصہ بن چکے ہوئے ہیں ہماری اکانومی کا. ان میں سے بیشتر تعداد جو ہے وہ واپس نہیں گئی، نہ جانے کا کوئی امکان ہے. اسی طرح ایرانی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اور ان کے دل جو ہے ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر ان کی سرزمین جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سرپرستی ہو، کہ ان کی سرزمین ہمارے وہاں پہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم کابل کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، تہران کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، تاکہ تینوں ممالک جو ہیں ان کی سرزمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے، حکومتوں کے خلاف جو ہے، یا ایک تینوں قوموں کے خلاف جو ہے وہ ایسے گروہ نہ استعمال کریں جو شدت پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو تینوں ممالک کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کے دوست شاہد خاقان عباسی اور ان کے دوست مفتہ اسماعیل کو اٹھتے نظر آ رہے ہیں، تو ان سے آخری ملاقات کا کوئی؟ میرے شاید عباسی صاحب میرے ساتھ 3-4 روز پہلے ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوتے پرائم منسٹر ہاؤس. تانوں پتہ نہیں کی لگتا ہے جی. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے وہ جو کر رہے ہیں. اگر مجھے انوائٹ کیا جائے میں بھی وہاں پہ جاؤں گا، ایسی کیا بات ہے.
कौम की बेहतरी के लिए कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, अगर वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जो है हवाले की जाए, ये मिफ्ता ने कहा है ना परसों उधर, जो है बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ये आइन की भी रिक्वायरमेंट है। लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल पावर पूरी मिलनी चाहिए। जब तक डिवॉल्व नहीं होगा आपकी पावर जो है फेडरल से प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लोकल जो है, आपका सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूँ आपके सामने, मुनो बुलान मैं उसे जाके भी गल करूँ थे मेरा ख्याल है कि मैं उनसे बात करूँ कि नेक्स्ट टाइम जो हो तो मैं भी वहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू।